مقبولة مغفورة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ کلمہ مکرر آیا ہے. سنت کا جو لفظ ہے مشترک ہے عمل معصوم مستحب میں بھی اور عمل معصوم واجب دونوں. ایک فریضہ خدا ہی ہے اور سنت رسول. 2 رکعت نماز ظہر وہ فریضہ الہی ہے اور تیسری اور چوتھی رکعت سنت رسول ہے. واجب ہے، مستحب نہیں ہے، لیکن سنن واجب ہے. یہاں پر کیونکہ کلمہ سنت مشترک ہے واجب اور مستحب میں، سنت واجب اور سنت مستحب. یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے. مرحوم مرزا قمی نے بھی ذکر کیا ہے، آخر قوانین کی آخری جلد میں اس کو بیان کیا ہے اور اس کے اندر 5 حکم ہیں، یعنی 5 قول ہیں: وجوب، استحباب، مباح اور 2 قول اور بھی ہیں. لیکن فقہا کے درمیان جو معروف ہے اور میں بھی جس کے اوپر نظریہ رکھتا ہوں، اصل جو ہے وجوب ہے، مگر یہ کوئی دلیل انی کا جملہ استعمال ہوا، یعنی وہ جس کو عمل کیا ہے. یعنی ما اعمله جیسے نماز کے لیے جیسے ہم نے پڑھو ویسے پڑھو جیسے ہم نے پڑھا، جیسے ہم نے عمل انجام دی. جیسے زبان فقہا پہ عمل معصوم قول معصوم کی طرح، مگر یہ کہ قرینہ ہو کہ یہ عمل، کہ یہ کوئی قرینہ موجود ہو کہ معلوم ہو جائے کہ نہیں یہ معصوم کا عمل اس عنوان سے نہیں ہے. یہ جو پڑھائی آج دنیا میں ہے، چاہے مرد چاہے عورت، یہ موازین شریعہ پہ تو نہیں ہے، پیغمبر اور امیر المومنین کے موازین پہ تو یہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے. معیار خاتون پر جیسے مثلا جہاد واجب نہیں ہے لیکن دفاع واجب ہے. لہٰذا اب یہ سیکھنے جاتی ہے، آموزش کے لیے جاتی ہے تاکہ اگر کبھی حملہ ہو تو یہ دفاع کر سکے. اگر کسی حرام میں مبتلا نہ ہو، اول مقاصد میں اس روایت کو بیان کیا ہے. ایک عنوان ثانوی کیا، کسی سے کوئی فساد محض کا سبب نہ بن رہا تو کوئی حرج نہیں. ہاں اگر فساد کا سبب ہے، صحیح روایت ہمارے پاس موجود ہے، عمل معصوم بھی ہے، روایت بھی ہے، وہاں اشکال نہیں ہے. عمل معصوم هم هست، روایت دیگه هم داره. اما اگر یک کسی لیکن اگر کوئی آئے اور
کوئی انسان ایک ایسا عمل کرے جس سے وہ آ کر ایک شراب خانہ درست کرے اور ہزاروں لوگوں کو شراب کی دعوت دے، یہ فساد محض ہے، یہ منع ہے۔ اگر فساد محض کا سبب بنے تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ حسینی کے اندر مقبرہ ہے، اگر کسی علاقے میں یہاں پر منافات نہ رکھتا ہو حسینی کے اندر مقبرہ ہونا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر منافات رکھتا ہو کسی علاقے میں تو اشکال ہے۔ میں نے کئی دفعہ اس کو ذکر کیا کہ مستحبات میں توسیع ہوتا ہے، وسعت ہوتی ہے۔ اصطلاح علمی میں تعدد مطلوب اس کے اندر موجود ہے۔ تعدد المطلوب بھی ہے انشاءاللہ۔ ہاں کوئی اگر اس میں معذور ہے اس معاملے میں تو ایک الگ ہے، معذور فی هذا الان تو وہ لا اشکال فی ان يحصل، لیکن اگر وہ کر سکتا ہے کہ مثلا کہ اپنے آپ کو شب جمعہ حرم پہنچا سکا، چاہے ایک دفعہ کہ السلام علیکم عبداللہ چلا جائے تو بہرحال وہ بہتر ہے کسی اور دن کرنے سے۔ صدقہ مستحب غریب اور غیر صدقہ مستحب سب کو دیا جا سکتا ہے، سید غیر سید غریب فقیر سب کو دیا جا سکتا ہے۔ نعم الزواج من المسيحية هذا يرجع إلى میری نظر اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، كل اشكال ما بنظري كل اشكال ما بي جماعة من الفقهاء يقولون ما، لیکن چونکہ مسئلہ اختلافی ہے لہذا ہر شخص کو اپنے مرجع تقلید کا نظریہ اس پہ پوچھنا چاہیے۔ نعم الامام علیہ السلام قال الرشد في خلافهم في مقام التعارض، یہاں پر راوی نے سوال کی کہ اگر آپ سے دو روایتیں نقل ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف تو ہم کیا کریں، تو ہم کون سی لیں؟ تو امام نے فرمایا جو عامہ کا جو عامہ کی مخالفت کر رہے وہ والی قبول کرو۔ البتہ یہ ہمیشہ نہیں ہے، وہ بھی زور پڑھتے ہیں کہ ہم زور نہیں پڑھیں، نہیں، جہاں معلوم ہے اگر دو روایتیں ملیں اور دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے اور ایک روایت جو ہو عامہ کی موافق ہو اور ایک مخالف ہو تو یہاں دلیل ہے کہ ہم عامہ کی مخالف روایت کو قبول کریں۔ صرف یہ آیت نہیں ہے، روایت معتبر روایت متواتر روایت ہمارے پاس، ان سے ہم تک یہ کہ 14 معصومین پیغمبر اکرم حضرت زہرا اور 12 امام صلوات اللہ علیہم اجمعین تمام چیزوں میں برابر ہے، علم میں، قدرت میں، تشریع میں، جبرائیل کے نازل ہونے میں، صرف 2 چیزیں استثناء ہے کہ وہ 13 پیغمبر نہیں ہے، نبی نہیں ہے، پیغمبر خاص ہے، نبی ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ درجات میں اختلاف ہے ان کے، سب سے اعلیٰ پیغمبر کا درجہ ہے، پھر امیر المومنین کا درجہ ہے، پھر امام زہرا، پھر جناب زہرا، پھر امام حسن، پھر امام حسین، پھر دیگر آئیں، ورنہ تمام چیزوں میں یکساں ہیں، تکوین میں، تشریع میں، ہر چیز میں بالکل ایک جیسے ہیں۔ تکوین در تشریع ہمیں یکساں ہیں۔ مختلف دلیلوں سے ثابت ہے کہ یہ یکساں ہیں۔
کوئی اور روایت ہمارے پاس نہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی اور روایت تاکید نہیں کرتی ہے؟ ہر چیز بھیجتا، پیغمبر شاہد ہیں، اسی طرح علی شاہد ہیں، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف شاہد ہیں، سب پہ برابر ہیں بالکل. سلام علیکم. کیونکہ اسی روایت کو جو اس کو آپ بیان کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ٹکراؤ ہے. جب معارض ہو تو کیا کریں؟ تو اس کو لو جو ہمارے اصحاب میں زیادہ معتبر و مشہور. تو اس روایت کے مقابلے میں ایک اور روایت ہے جو مشہور ہے. یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ 2-3 اصحاب نے اس کو بیان کیا، مشہور دوسرا اس کے خلاف ہے. نعم. جماعة من العلماء قالوا قرينة السياق سياق من القرائن. مراد قرینے سے یہ کہ مخصوص جناب علی اکبر علیہ السلام ہے. اس سے علی الاکبر سلام اللہ علیہ. وعلیکم السلام. حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی چیز کے اوپر موافقت ہونا. یہ شرط ہے، یہ شرط ہے عقد میں. جب ہمارے پاس دلیل اوفو بالعقود، ہمارے پاس اسی طرح دلیل ہے مومنون عند شروطہم، واجب ہے مومن کے اوپر عقد کے اوپر بھی عمل کرنا، اور عقد میں اگر کوئی شرط ہے تو اس پر بھی عمل کرنا. اگر عقد نکاح میں اگر دونوں عقد کرے اور عقد میں یہ شرط کر لیں کہ نماز جماعت سے پڑھیں گے تو وہ واجب ہو جائے گی جماعت کے لیے، کیونکہ عقد میں شرط کر لی. میں نے کہ کتاب مصباح میں شیخ طوسی نے اس چیز کو نقل کیا ہے. ينقل أنه إذا قال اگر وہ شہادت کہتا ہے، تشہد کی بات میں کر رہا ہوں، اذان والاقامہ، چاہے دوسری رکعت کا تشہد آئے آخری تشہد الوسط او التشہد الاخیر، عندما ذکر الشہادت دوسری شہادت کے بعد، دوسری گواہی کے بعد بغیر کلمہ اشہدو کے اگر کہے وہ اشہد ان علی، کہے وہ ان علی نعم الولی، اشہد ان محمد رسول اللہ عبدہ ورسولہ کے بعد کہے وہ ان نعم علی نعم الولی، تو کوئی حرج نہیں بغیر کلمہ اشہدو کے. تمام کے لیے میری وصیت یہ ہے، رسول اللہ کا قول، کتاب اللہ و عترتی، عترتی اہل بیتی، دوسرا تیسری چیز کوئی نہیں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، اس کے اوپر عمل کرنا، ان دونوں وصیتوں پہ عمل کرنا، قرآن کریم کے اوپر عمل کرنا اور عطر طاہرہ پر عمل کرنا، ان دونوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور ہم مراجع تقلید کے طرف اگر جاتے ہیں کیونکہ حجت نے کہا ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں ان مسائل میں، ورنہ اصل عطرت طاہرہ ہے. اور یہ سب کے لیے وصیت، کتاب اللہ
وعترة هذه أهل الوصية بيتي. للجميع خصوصا الشباب. كتاب الله وعترتي أهل بيتي. بله. یہ دونوں مثبت ہیں، یہ قید نہیں کرتے ایک دوسرے کو، یکی دیگه مثبتات همش لہذا مثبتات تقیید روایات میں نمی‌کنه. دعاؤں میں لہذا تو روایات حضرت صادق علیہ السلام در دعاها مکرر اور ان هست کے وسیلے توسل پیغمبر سے به توسل خدای ہے، عز و جل امیر به المومنین کے وسیله وسیلے سے، پیغمبر به وسیله امیر یہ المؤمنین دونوں مثبت ہیں، مکرر قید نہیں هست. کریں گے ایک دوسرے، وقتی یہ مثبتات بھی درست ہے وہ بھی تقیید درست ہے. نمی‌کنه. بله این درسته اونم درسته اونم درسته. بله کلن یہ تمام چیزیں صحیح ہیں کیونکہ یہ سب مثبت ہیں. علی کل اینا همش دوسرا آ درسته. کر ایک دوسرے کو چون قید نہیں کرے گا. مثبتات یکی اون دیگری رو تقیید نمی‌کنه. سلام علیکم. یہ اکیلی روایت تو نہیں ہے، تمام روایتوں کو جب ہم جمع کریں گے تو اس سے یہ سمجھ میں آئے. یہی شیخ انصاری نے جو بات بیان کی کہ تقیہ کبھی واجب ہے اور کبھی حرام ہو جاتا ہے، کبھی مستحب ہے، الگ الگ مکان و زمان میں اس کا حکم بدل جاتا ہے. بله بله. نعم علیکم السلام. ای ای شلون؟ امام ہادی کی روایت ہے ہمارے پاس ای روایت جس کو امام الہادی امیر المومنین سے روایت کی انہوں نے، جس کے اندر 70 نام رکھے. علامہ مجلسی نے اس کو بہار میں نقل کیا ہے، مرحوم العلامہ المجلسی رضوان اللہ علیہ 3 یا 4 صفحے میں مفصل روایت ہے. یہ 3 صفحات الصور رواية مفصلة. ها اس روایت کہ اس دن خدا کا دشمن مارا گیا، لہٰذا یہ جناب زہرا کی خوشی کا دن ہے. فرح للزهراء سلام الله عليها. قرآن کریم میں در قرآن کریم داره و اذ قرآن قال میں ہے کہ جب ابراہیم لابیہ قرآن میں آزر جملہ آیا ہے کہ ابراہیم نے اپنے ابی سے یا آزر سے کہا، تو روایت میں آیا ہے پدر هم میکنن. تو یہاں زیارت حضرت علی اکبر که داری عرب کے لحاظ الحسن والحسین چچا کے لیے بھی باپ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لہذا اس لحاظ میں اس میں اشکال نہیں ہے. اطلاق برش میشه اشکال نداره. بله اشکال نداره. البتہ یہ خود روایت مرسلہ، خود این روایت مرسله است و اسرار در حد ارسال اشکال نداره. اهلا و سهلا، اهلا و سهلا بكم جميعا. ان شاء الله ان شاء الله ادعو للجميع. اهلا وسهلا. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. زیارت عاشورہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. مو واجب، یہ زیارت عاشورہ مستحب ہے، مو واجب ہے. اگر آپ لا لا 100 بار پڑھ سکتے بہت اچھا ہے. اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بار پڑھے ہو اور کہے میں مرہ 100 بار تب بھی کوئی حرج نہیں، اور نہ بھی کہیں جملہ تب بھی سب صحیح ہے، کوئی مستحب ہے. مرة هم ما يخالف، كله صحيح. أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا وسهلا. مرد تقلید کی اجازت سے ہو یا خود مرجع تقلید کو دے یا اس سے اجازت لے لے. خود مرجع تقلید بده یا ازش اجازه بگیره. بله بله. نعم
علیکم السلام. مشکل میں نے عرض کیا کہ سیرہ اہل بیت میں علماء میں نہ کریں کام اچھا ہے، کیونکہ ان کی سیرت میں نہیں تھا، کلن اچھا نہیں ہے یہ. علی کلن خوب نیست نکنن. شنو؟ ای ای یہ روایت مرسلہ روایت، واجب اور حرام کا مسئلہ بھی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حکم ہم الزامی مو واجب و حرام. قاعدہ تسامح یہاں پر جاری ہے، فقہا کے درمیان معروف ہے قاعدہ تسامح، اور قاعدہ تسامح یہاں شامل ہو جائے گا. قاعدہ تسامح تشمل یہ ایجابی بھی ہے اور سلبی ہے. خدا کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک اگر لوگ اچھے نہیں ہو اللہ بھی ان کے اوپر رحمت نہیں کرتا. اور اسی طرح اچھے لوگ ہور جیسا انسان اچھا نہیں تھا، اچھا ہو گیا. اور زبیر رسول کے پھوپھیزاد ہیں، امیر مومنین کے پھوپھیزاد اچھے تھے، برا ہو گیا. ایجابی اور سلبی ہر انسان خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. ایجابی و سلبی من الطرفین. بله نسبت خدا اگر خدا کی نسبت میں دیکھا جائے تو علم ائمہ محدود ہے خدا کی نسبت میں، لیکن باقی سب کے مقابلے میں لامحدود ہے. کیونکہ روایت کچھ علم ایسا ہے جو خدا نے صرف اپنے لیے رکھا ہے، کچھ علم ایسا ہے کہ کوئی نہیں جانتا، حتی معصومین نہیں جانتا. اما بله اون چی که معصومین میدونن، لیکن کچھ چیزیں وہ علم جو خدا نے معصومین کو دیا وہ کسی کے پاس نہیں. نه عرض کردم یکسانه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.